کوہستانی صاحب فرمائیے گا کہ کتنا پھر دباؤ آپ فیل کر رہے ہیں اپنی جماعت پہ، یا آپ آج فاتحانہ انداز میں چائے پی کے جشن منا رہے ہیں، یا آپ کے مسائل آپ سمجھ رہے ہیں کہ حل ہو گئے ہیں آج کے آرڈیننس کے بعد، یا اور یہ جو نئی لسٹ، جو نئی تعداد پی ٹی آئی کا وجود اڑا دیا گیا نیشنل اسمبلی سے، آپ کے خیال میں اب استحکام آ جائے گا یا چیلنجز ہیں باقی؟ مہربانی ناجی صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اسپیکر ایاز صادق صاحب نے پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے اور پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون جو ایکٹ ہے اس کی لاج رکھی ہے اور اس کو رکھنی بھی چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، وہ جو قانون بناتی ہے اس پہ عمل درآمد بھی ہو، اور اگر ہم جو کسٹوڈین ہے ہاؤس وہ اس کو نہیں امپلیمنٹ کرائے گا تو اور کون کرا سکتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں اس جمہوریت کے لیے، اس سول بالادستی کے لیے ایاز صادق صاحب کا کردار تاریخی ہے، میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جب پارلیمنٹ میں ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا تو وہ پارلیمنٹرین کے ساتھ کھڑے رہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ میری جماعت کے یا میرے مخالف ہے، تو انہوں نے اسٹینڈ لیا اور ان کو قانون اور قواعد کے مطابق پروڈکشنات جاری کیے۔ کسی کٹ پتلی جو ماضی میں اسپیکر رہا تھا، کٹ پتلی جو بھاشن دے رہا تھا بیٹھ کے ہمیں، کہ جس کو ایک کرنل جو لیاقت پارلیمنٹ کو چلاتا تھا، ایاز صادق صاحب نے وہ کام کیا کہ یہ جمہوری حکومت ہے، یہ جمہوری جماعت ہے، یہ پارلیمنٹ کی جو عزت ہے اس میں اضافہ کرنے والے، اس کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا اقدام ہے، اور جس پارٹی نے سیٹیں مانگی نہیں تھی، جس پارٹی کی سیٹیں بنتی نہیں، ان کو ملنی بھی نہیں چاہیے، ہمارا حق ہے، ہمیں ملنی چاہیے، جس میں پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جے یو آئی ایف اور جو ایم کیو ایم ہے، یہ ان کے جیسے پہلے الیکشن کمیشن نے دی تھی، اسی طرح یہ نشستیں ہمیں واپس ملنی چاہیے۔ اور جو بات آپ نے کہا 26 آئینی ترمیم کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں یہ عمل جو ہے 26 آئینی ترمیم کا رکا نہیں ہے، اس پہ مشاورت جاری ہے، اور یہ 26ویں آئینی ترمیم ہوگی، ہر صورت میں ہوگی۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، یہ ایک انتہائی اہم نوعیت کی قانون سازی ترامیم ہے، جس میں ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب رہنمائی کر رہے ہیں۔ ان کے اگر تحفظات تھے تو ہم نے اس کو کچھ وقت کے لیے مؤخر کیا، ہم اس مسودے کو فائنلائز کرنے کے لیے تمام تو اس وقت آپ کے اس جواب کا لب لباب، اگر میں یعنی لب لباب میں یہ جانوں کہ آپ بڑے مطمئن ہیں اور پر اعتماد ہیں؟ دیکھیں، حکومت کبھی مایوس نہیں ہوتی ہے، جس کے پاس حکومت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے جو ان کا جو ڈائریکشن ہوتی ہے، جو ان کے انیشیٹو، اس پہ عمل درآمد بھی کرتی ہے، اس لائن پہ بھی چلتی ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ حکومت کو کوئی جو عمل رکا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اس سے شکست یا ناکامی یا کامیابی کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ آئین کی بات ہے، یہ جمہوریت کی بات ہے، آئین کی بالادستی کی بات ہے۔ اس میں ظاہر تمام جو پروسیس ہے، جو عمل ہے، جو اس کو پورا کیا جائے گا، اور یہ بڑے احسن طریقے سے یہ کی جائے گی۔ ہماری نیت ٹھیک ہے، حکومت کی نیت ہے ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ عام آدمی کو ریلیف ملے، عام آدمی کو انصاف ملے، اور جو آئینی معاملات ہیں ان کے آئینی عدالتوں کے حوالے سے وہ بیٹھ کے حل کریں۔ جی کوہستانی صاحب، آپ فرمائیے گا، یہی سوال آپ سے ہے کہ یہ ہماری ترجیحات میں یہ معاملہ کہ ہم وی آر انڈر اٹیک، یہ بحث میں شماری نہیں ہے، یعنی وہاں پہ پولیٹیکل جی دیکھیں، اس ملک میں دہشت گردی 9/11 کے بعد جس طرح آئی تھی، اور آپ نے دیکھا جو اے پی ایس کا ثانیہ ہوا، اس وقت وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھایا، ضرب عضب کیا، اور نیشنل ایکشن پروگرام کا آغاز کیا، پاک فوج کو قانون سازی کر کے دی، کراچی ٹارگٹ آپریشن کر کے دیا، اور دہشت گردی کئی حد تک ختم ہو چکی تھی۔ مگر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا ناجی صاحب، جو 4.25 سال کی حکومت ہے، جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، میں سمجھتا ہوں آج اگر جو کے پی کے میں دہشت گردی ہے، اس کی ذمہ واری اس بانی پی ٹی آئی پہ جاتی ہے، جنہوں نے
یہ سارا پھر راستہ کھولا جو جس کو بند کیا گیا تھا، جس جن کو بوتل میں بند کیا تھا اس کی ذمہ داری ان پہ ہے، اور 11 سال سے ان کی KPK میں حکومت ہے۔ دہشت گردی بلوچستان میں ابھی ہوئی تھی، آپ نے دیکھا کہ پوری قوم ایک ساتھ ہو گئی تھی۔ وفاقی وزیر اعظم صاحب بلوچستان جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی ایکشن میں آتے ہیں، تمام فورسز جاتی ہے اور ایک حکمت عملی بناتی ہے، مگر کہاں کھڑی ہے آج KPK کی حکومت؟ وزیر اعلیٰ کیا کر رہے ہیں؟ جس صوبے کو معاشی طور پہ انہوں نے کنگال کر دیا ہے، جہاں قانون کی رٹ نہیں ہے، میڈم صحیح کہہ رہی ہے کہ یہ 18 امینڈمنٹ کا صوبائی معاملہ ہے، مگر دہشت گردی پورے ملک کا معاملہ ہے۔ تو ہم جب ایک ساتھ نہیں ہوں گے، صوبہ اگر وفاق کے خلاف، جو آپ نے دیکھا اس نے جلسے میں جو تقریر کی تھی، کیا کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ گفتگو کرتا ہے جس صوبے میں کوئی بچہ محفوظ نہیں ہے، کوئی ماں کوئی بیٹا محفوظ نہ ہو، جو صوبہ دہشت گردی میں جل رہا ہو، وہ آ کے اسلام آباد میں اس طرح دعویٰ بولتا ہے؟ اس کو تو چاہیے کہ وفاق سے یا جو بھی ان کو مدد کی ضرورت ہے یا جو ایکشن اٹھانے کی ضرورت ہے، ایک ساتھ ہم KPK بھی ہمارا ہے، سندھ بھی ہمارا ہے، بلوچستان ہمارا ہے، پنجاب، سب پاکستان ہے۔ تو دہشت گردی میں ہمیں سب کو جیسے پہلے ابھی ایک ہونا چاہیے، مگر یہ نفرت تقسیم کی سیاست اور یہ جو سب کچھ، کل آپ ISPR کا بیان سن لیں جو KPK میں انہوں نے کہا، کس طرح یہ جنرل فیض کا کردار ہے جو ایگزیکٹو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، ان کا جو کردار ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ آنے والے دنوں میں بھی یہ سامنے چیزیں آنی چاہیے کہ کس طرح اس ساری صورتحال کو پھر ایک دفعہ اس قوم کے اوپر، اس ملک کے لیے مشکلات کو پیدا کی گئی ہے۔ تو میں ان کو ذمہ وار سمجھتا ہوں، اور یہ اپنی جو ان کی ایگزیکٹو ذمہ واری ہے وہ پوری بالکل نہیں کر رہے ہیں، وہ مکمل ناکام ہو چکے ہیں، وہ وفاق سے تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو وزیر اعلیٰ خود بتا دیتا ہو، جو خود یہ دعوے کرتا ہو، یہ بتاتا ہو کہ میں کس طرح کمزور ہوں، تو مجھے بتائیں وہاں کے صوبے کے عوام کا کیا، عام آدمی کو کس طرح وہ ریلیف دے گا، کس طرح امن دے گا، یا کس طرح امن لے کے دے گا؟ تو یہ بڑا سوالیہ نشان ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ صرف آپ بیٹھ کے ایک تقسیم، ایک جو اداروں کے خلاف بات چیت کرنا، ریاست کو للکارنا، یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ ان کو اس طرح کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی حکومت یہ نہیں کرتی ہے۔